ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس وقت جو ہمارے خاص عنوانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج گفتگو کرنے کی جس موضوع پر جسارت کر رہا ہوں وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ جی ہاں، جو مغل کے آخری حکمران تھے۔ 15 اگست ہے، بلکہ آ چکا ہے، دہلیز پر ہے یا گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسے مواقع پر کچھ شخصیات کو یاد کرنا نہ صرف صحافتی ذمہ داری ہے، بلکہ جو لوگ اس تاریخ کو بھول رہے ہیں ان کے سامنے بار بار تذکرہ کرنے سے بھارت کی وہ تاریخ ہمیشہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے رہے گی۔ دوران مطالعہ شاہد صدیق علی کا ایک مضمون پڑھنے کو ملا اور وہ لکھ رہے تھے کہ آخری مغل بادشاہ ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ غازی ظفر دوم 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی اور والدہ کا نام لال بھائی تھا، جو ایک راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبانوں کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1837 عیسوی میں 62 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ وہ ایک عظیم شاعر، خطاط، نیک، پرہیزگار اور غیر متعصب شخصیت کے مالک تھے۔ بہادر شاہ ظفر بھی اپنے پیشروؤں کی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک پینشن خوار حکمراں تھے۔ ان کے والد اکبر شاہ ثانی اپنی بیگم ممتاز محل پر اپنی جان چھڑکتے تھے، جو مرزا جہانگیر کو ولی عہد بنانے کے لیے خواہش مند تھی، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ خود بخود ان کی جانشینی میں حائل کانٹے صاف ہو چکے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے 1840 میں زینت محل کو اپنا شریک حیات بنایا، جن کے وطن سے اکلوتے اولاد مرزا جواں بخت پیدا ہوئے۔ زینت محل بادشاہ سلامت کی نہ صرف سب سے چہیتی بیگم تھی بلکہ ان کی مشیر خاص بھی تھی۔ زینت محل اپنے نور نظر مرزا جواں بخت کو علامتی بادشاہ کا ولی عہد بنانے کے لیے بہت کوشاں رہی۔ شوم قسمت تینوں نے دلی سے بہت دور رنگون میں جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ بہادر شاہ ظفر کو حکومتی امور کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی دلچسپی تھی۔ وہ 4 دیوان تخلیق کر چکے تھے۔ ناسازگار حالات کے باوجود بادشاہ سلامت اہل سخن اور ارباب فن کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ قلعہ معلیٰ میں شعر و شاعری کی محفلیں آراستہ ہوتی رہتی تھی، جس میں اس وقت کے نامچین شاعر شیخ ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، مومن خان، مولانا سبہائی، پنڈت سکھانند، مرزا نازنین، احمد علی تشنا اور الیگزینڈر جیسے شعراء شریک ہوتے تھے۔ 10 میں 1857 عیسوی کو ہندوستانی سپاہیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی دراز دستی، دغلی پالیسی اور مذہبی معاملات میں بیجا مداخلت کے خلاف میرٹھ میں بغاوت کا بگل بجایا، جو انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی پہلی ملک گیر جدوجہد تھی۔ 18 میں 1857 عیسوی کو باغی سپاہی انقلاب کی باگڈور سنبھالنے کے لیے بہادر شاہ ظفر کے حضور میں پیش ہوئے۔ 82 سالہ آخری مغل تاجدار ہند نے اپنی کبر سنی اور بیماریوں کے سبب انقلابی عنان سنبھالنے سے گریز کیا۔ سپاہیوں اور کمپنی کے مابین گلے شکوے دور کرنے کے لیے ثالثی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن سپاہی ہر حالت میں وطن عزیز سے انگریزوں کو بھگانے کے در پہ تھے۔ وہ راضی نہ ہوئے۔ الحاصل بادشاہ سلامت نے انقلابی تحریک کی باگڈور سنبھالی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بادشاہ سلامت کے متعدد اقدامات نے باغی فوجیوں کے حوصلوں میں ایک نئی روح پھونکی، چنانچہ دلی میں کثرت سے غازیان ہند کے جتوں کا تانتا بن گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ غیر ملکی سوداگروں کو اس بات کا پورا علم تھا کہ وہ ہندوستانی غیور عوام سے سیدھی جنگ میں کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے ہڈسن کی نگرانی میں ایک شعبہ خبر رسانی کا محکمہ قائم کیا، جس نے دلی کے چپے چپے پر اپنے مخبروں کا ایک وسیع جال بچھا دیا۔ مرزا الہی بخش، منشی جیون لال، حکیم احسن اللہ، محبوب علی، کوتوال معین الدین، مبارک شاہ اور جاٹ
مل وغیرہ نے بیلوس وطن پرستوں کی قربانیوں کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سب غدار تھے جنہوں نے بادشاہ سلامت کی چہیتی بیگم زینت محل کو بھی شیشے میں اتار لیا، کیونکہ بادشاہ کی چہیتی بیگم زینت محل مرزا جواب بخت کو ولی عہد بنوانا چاہتی تھی۔ تمام ضمیر فروشوں کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام شیطان صفت رجب علی کی ذمہ تھا۔ 2 جولائی 1857 عیسوی کو بریلی سے ایک تجربہ کار افسر بخت خاں وارد دہلی ہوا، جس کی آمد انگریزی اعلی حکام کے منصوبوں پر بجلی بن کر گری، جو انگریزی فتح میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بخت خاں نے محصور دلی کو پٹری پر لانے کی پوری تگودو کی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہا۔ بخت خاں کی کمان میں انقلابیوں نے فرنگیوں کو دلیری اور بہادری سے دن میں تارے دکھا دیے، لیکن حریت پسندوں کو ایک ساتھ متعدد محاذ پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک پیٹ کی آگ، دوسری گولہ بارود کی کمی، اور سب سے بڑی انگریزوں کے مخبروں کی بھیڑیں جو ہر شاخ پر الو کی طرح بیٹھی تھی۔ اگرچہ انگریزی خیرخواہوں کو ان کے بدبختانہ اعمال کی سزا برابر مل رہی تھی، لیکن انقلابی لاکھ کوششوں کے باوجود مخبروں کے خفیہ تنتر کو توڑ نہیں سکے۔ بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرے کو بھانپتے ہوئے راجپوتانہ سمیت تمام ریاستوں کو تعاون کے لیے خطوط روانہ کر دیے۔ میری خواہش ہے کہ فرنگی جس طرح بھی ممکن ہو ہندوستان سے نکال دیے جائیں اور ملک آزاد ہو، لیکن آزادی کی جنگ اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ایک قابل شخص جو تحریک کا تمام بار اپنے کاندھوں پہ لے منتشر قوتوں کو منظم کر سکے اور اس بغاوت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے۔ میں ذاتی طور پر حکومت کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ اگر تم دیسی راجگان اپنی تلوار دشمن کے خلاف بے نیام کرنے کو تیار ہو تو میں ان کے حق میں شہنشاہی سے استعفیٰ دے جاؤں گا۔ اس طرح انہوں نے کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخت و تاج سے دستبرداری کی منشا بھی ظاہر کر دی تھی، لیکن ان حکمرانوں نے ان کی صدا پر لبیک نہیں کہا، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتی ہے۔ البتہ ان انگریز ہوا خواہوں کو ملک کی غلامی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ افسوس صد افسوس، وہ غیر جانبدار بھی نہ تھے، بلکہ مفاد پرست فرماروا از آغاز تا انجام انگریزوں کی روپیہ اور فوج سے ہر ممکن مدد کرتے رہے۔ معاملہ شناس بادشاہ سلامت نے اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے بھی عاجلانہ انداز میں انتھک کوشش کی، کیونکہ حکومت کی آمدنی کے تمام وسائل تقریباً منجمد تھے۔ انہوں نے دلی کے بینکوں سے شاہی خزانے کو بھرنے کی اپیل کی، تاہم سپاہیوں کو تنخواہ ادا کرنے کے لیے 1,00,000 روپے سے زیادہ کی رقم جمع نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ ان کے حکم سے ایک ٹکسال بھی قائم کی گئی، لیکن وہ بھی لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنے میں کامیاب نہ رہی۔ مغلیہ سلطنت میں ہندو مسلمان گاڑی کے 2 پہیوں کے مترادف تھے، جس کی وجہ سے انقلاب کا سور پھونکتے ہی دونوں شانہ بشانہ انگریزی فوج سے معرکہ آزمائی کرنے لگے، جو انگریزوں کو پھوٹی آنکھ نہیں باتا تھا۔ چنانچہ انگریزوں نے تحریک کی شروعات میں ہی ایسی عوامی پوسٹر چسپاں کر دیے تھے جن میں کارتوسوں کی چربی کا حوالہ دے کر انقلابی مسلمانوں اور ہندوؤں میں جھگڑا پیدا کرنے کی تلقین کی گئی تھی کہ اس چربی صرف گو کی تھی، اس لیے مسلمان سپاہ نہ صرف ہندو باغیوں سے الگ ہو جائیں بلکہ ہمارے شریک ہو کر اہل حنود کو قتل کریں۔ دوران انقلاب عید الاضحیٰ آ گئی تو مکر و فریب کے پتلے فرنگیوں کی باچھیں کھل گئی، کیونکہ گائے کی قربانی کے نام پر ہندو مسلم اتحاد اور یگانتی کا شیرازہ بکھر سکتا تھا، جو ایک بہت بڑے المیے سے کم نہیں ہوتا۔ مگر بخت خان نے عالم پناہ کے حکم سے 9 جولائی کو ڈھنڈورا پٹوایا کہ جو گائے ذبح کرے گا وہ توپ کے منہ سے اڑایا جائے گا۔ اس منادی سے انگریزوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ حضور والا نے ہاتھی پر بیٹھ کر شہریان اور انقلابیوں سے پوری جوش ولولے کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ وہ بے ذات خود مورچے اور آلات حرب کے تئیں پورے فکر مند تھے۔ بعض موقع پر انہوں نے محاذ پر جا کر ہتھیاروں اور توپوں کا جائزہ لیا اور سرفروشوں کی پیٹ تپ تھپائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انقلابیوں کی تعداد، ہتھیار، رسد اور دیگر ذرائع بھی محدود ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے برعکس فرنگی خیمے میں نہ تو افراد و زر کی تنگی، نہ اسلحہ اور نہ غلے کی، اس سے بڑھ کر ان کو تعاون دینے والے وطن فروشوں کی گروہ میں بھی روز افزو اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تحریک آزادی میں شریک غیر منظم انقلابیوں اور آزمودہ کار انگریزوں اور ان کے ہندوستانی کاسا لیسوں کی فوجوں کے مابین 11 مئی تا 20 ستمبر 1857 مقابلہ جاری رہا۔ ناسازگار حالات کے باوجود کفن بدوش انقلابیوں نے انگریزی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ دلی کا ہر کوچہ و بازار میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا، سڑکوں پر خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے، کوئی اپنا دشمنی پر اتر آئے تو کیا کیا جائے۔ انگریزی بوٹوں کی آوازوں کے درمیان جنرل بخت خان نے سلطنت مغلیہ کے آخری مغل شہنشاہ کو اپنے ساتھ چلنے کی ضد کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ ذل سبحانی مرزا الہی بخش کی مٹھی چھری کا شکار ہو چکے تھے۔ الغرض مورخہ 21 ستمبر 1857 عیسوی مغلیہ تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب بہادر شاہ ظفر
زینت محل اور شہزادے جواب بخت نے جان بخشی کے وعدے پر خود کو ہڈسن کے حوالے کیا۔ اگر بہادر شاہ ظفر بھی نسل تیمور کی طرح تپتے ہوئے صحراؤں کی جنگی آندھیوں میں بخجاں کے ہمراہ دلی سے نکل جاتے تو انگریزوں کے رحم و کرم پر رنگون میں غربت اور گمنامی کی زندگی جینے سے وہ موت کہیں زیادہ قابل فخر تھی، جو مغلیہ سلطنت کے تاریخی وقار میں بھی ایک ذرے ورق کا اضافہ کرتی۔ بہرحال انگریزوں نے بوڑھے بادشاہ کو حراست میں لے کر ذلیل و خوار اور ذہنی تکالیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بے رحم ہڈسن نے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا ابوبکر کو گولی مار کر ان کا سرطن سے جدا کر کے بادشاہ کو نذرانہ پیش کیا تو ناتواں بادشاہ نے بے ساختہ فقرہ کہ تیموری نسل کے غیور شہزادے اپنے بڑوں کے سامنے اسی طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ 27 جنوری 1858 عیسوی کو ایک خود ساختہ ملٹری کمیشن نے بہادر شاہ ظفر کی مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا، جس کی کارروائی لال قلعے کے دیوان خاص میں 42 روز تک چلی۔ اس دوران انہیں مختلف روحانی اور جسمانی اذیت ناک کرب سے دوچار ہونا پڑا۔ پنجاب کمشنر لارنس کی ایما پر تشکیل شدہ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ معزول مغل بادشاہ کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے انہیں سمندر یا کسی جزیرے میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ 2 اپریل 1858 عیسوی کو جلاوطنی کی سزا پر مہر ثبت کر دی گئی۔ 7 اکتوبر کو اس پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ سلامت کو رنگون روانہ کر دیا گیا، جہاں وہ نہایت قسم پرسی کے عالم میں زندگی کے آخری ایام گزار کر 7 نومبر 1862 عیسوی کو اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ بہادر شاہ ظفر نے جلاوطنی میں بھی اپنی شعری ذوق کو پروان چڑھایا تھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھی ان میں استعارتی انداز و کنایوں کی شکل میں اپنی دلی کیفیت کا عکس صاف جھلکتا ہے۔ یہ شعر ان کے ذہنی کرب، احساس اور بے بسی کا شاہد ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے جنگ آزادی کی وہ کچھ ساعتیں اور ان کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، جس کو قلم بند کرنے کی کوشش کی تھی جناب شاہد صدیق علیگ نے، تو میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،